کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ، انہم بے شک وہ لوگ ایسے تھے، کانو اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون تو وہ تکبر کیا کرتے تھے، ویقولون اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا کیا ہم اپنے معبود اور خدا چھوڑ دیں، لشاعر مجنون اس دیوانے شاعر کی وجہ سے، بل جاء بالحق بلکہ ایک سچا دین لے کر ہمارے آقا تشریف لائے، وصدق المرسلین اور دوسرے پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، انکم لذائق العذاب العلیم بے شک تم تکبر کی بنیاد پہ جہنم کا عذاب چکھنے والے ہو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39، پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات۔ ان لوگوں کی عادات، لا الہ الا اللہ پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ یہ ہر پیغمبر کا متفقہ اصول ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، وہ اس پر تکبر کیا کرتے تھے، اور اس تکبر کا معیار اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو فرعون کے الفاظ یاد ہیں، انا ربکم الاعلی، جس نے اپنے آپ کو ربوبیت کے دعوے سے کیا کیا، منسوب کیا۔ یاد کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، جو بندہ مجھ سے چھینے گا فقذفتہ فی النار میں اس کو کہاں ڈال دوں گا۔ جب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے ہمارے نبی سے یہ پوچھا کہ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ آپ نے ایک عجیب جواب دیا، فرمایا کہ آج میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا عاجزی اور جھکنا یہ خدا کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ کے ہاں کبریائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی لا نہیں فرمایا، کبھی ایک بندے نے مانگا آپ نے دے دیا، یا آپ نے اس سے آئندہ دینے کا وعدہ فرمایا، یہ نہیں کہا نہیں ہے، یہ چیز مجھے دے دیں، دے دی، یہ کام میرا کر دیں، کر دیا، یہ دعا کر دیں، کر دی، مگر لا ایک جگہ پہ آپ نے کہا ہے، کس جگہ؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت پہ ہمارے نبی نے لا کہا ہے۔ ہم تو ہر جگہ نہیں کرنا، نہیں جانا، نہیں نماز پڑھنی، نہیں داڑھی رکھنی، نہیں ٹوپی پہننی، نہیں سمجھے بات کو، ہر جگہ ہمارا کیا ہے؟ لا، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ لا کی ہماری جو عادت ہے نا، لا کی، وہ صرف اللہ کے ساتھ منسوب ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ اور یہ کہتے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، بھائی ہمارے لات، عزا، منات، حبل یہ بت ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ باپ نے بھی ان کو پوجا، دادا نے ان کو پوجا، پردادا نے ان کو پوجا، ہم نبی کے کہنے پہ شاعر، ہمارے نبی کو کیا کہا انہوں نے؟ شاعر، اور نعوذ باللہ کیا کہا؟ مجنون، کیا آپ دیوانے ہیں؟ ہمارے نبی شاعر نہیں تھے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ البتہ جاہلیت کے کچھ اشعار آپ کے پسندیدہ تھے، الا ما خل اللہ فہو باطل، یہ لبید شاعر تھا، اس کے اشعار تھے، آپ پڑھتے تھے، شاعر نہیں تھے۔ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلے اپنے الفاظ جوڑتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے وزن بناتا ہے،
اور وزن بنا کے جا کے مجمع کو سناتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر۔ ایک ہوتا ہے اچانک استحضار آپ کے دماغ میں آیا اور آپ نے وہ پڑھ دیا، اس کو شعر نہیں کہتے، اس کو ہماری عربی زبان میں رجز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رجز۔ جیسے آپ نے اپنی انگلی جب آپ کی شہید ہوئی، آپ نے کیا فرمایا؟ حل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، یہ تیرا خون جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بہہ رہا ہے۔ اب یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، حل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، یہ ایک خون ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کہیں آپ نے ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ آپ نے خندق کے موقع پہ اچانک فرمائے۔ ان کے الفاظ بھی جڑے ہوئے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ شعر ہے، لیکن شعر میں تیاری پہلے ہوتی ہے، ارادہ پہلے ہوتا ہے اور مجمع کو سنایا جاتا ہے، مگر رجز میں کوئی تیاری نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ایک استحضار ہے، وہ آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک نے رجز فرمائے، اشعار نہیں فرمائے۔ بل جاء بالحق، آپ جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ صدق المرسلین، اور تمام نبیوں کی تصدیق ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں جائیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تمام نبیوں کا اعتراف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح آپ ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو یہ ہمارے قرآن کی سخاوت ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے حالات کو بھی بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ کے حالات کو بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم کے حالات کو بیان کرتا ہے، ان کے فضائل کو بھی بیان کرتا ہے، ان کی قوم کے اندر جو نقص تھے ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ اب عیسائی جو ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، وہ صلیب پہ چڑھا دیے گئے۔ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے وہ زندہ ہے اور آسمان پر ہیں۔ آپ کا بھائی اگر گم جائے 100 سال کے بعد، کوئی بندہ آپ کو کہے جی میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، دوسرا کہے میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، تیسرا کہے میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، تو آپ بتاؤ آپ کی خوشی بڑھے گی یا غم بڑھے گا؟ آپ کی خوشی بڑھے گی۔ آج عیسائیوں کو بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی معراج النبوی میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ثابت ہے، آپ کے پیچھے ان کی نماز بھی ثابت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا بھی ثابت ہے، وہاں سے ان کا نزول بھی ثابت ہے، ان کے نزول کی نشانیاں بھی ثابت ہیں، دجال کو قتل کریں گے وہ بھی ثابت ہے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہم خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کس کو بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت بنی ہوئی ہے اس ٹائم، ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ بھائی تمہارے نبی زندہ ہیں، تمہارے نبی آئیں گے۔ اب یہ بدو بے وقوف ہیں، ان کو تو چاہیے کہ ہمارے قرآن کی طرف آ جائے اور اس پہ یقین کر لیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں اور اس بات پہ خوشی منائیں کہ اللہ نے ان کے پیغمبر کو اونچا درجہ عطا فرمایا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تکبر کی بنیاد، نبی کو شاعر کہنے کی وجہ سے، مجنون کہنے کی وجہ سے تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہارا عمل تمہاری سزا اور جزا کا نظام طے کرے گا۔ یاد رکھیں ان آیات قرآنیہ میں عقائد کے اوپر اللہ نے زور دی ہے اور عقیدہ توحید پہ اللہ نے زور دی ہے، اور اس کے بعد عظمت رسالت پہ زور دی ہے کہ آپ کو شاعر نہیں کہنا، آپ کو مجنون نہیں کہنا، لا الہ الا اللہ کو سر خم ماننا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تکبر، کوئی چودراہٹ، کوئی فخر، کوئی نخرہ، کوئی اونچائی کا مقام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی اونچائی کا، اس لیے لا الہ الا اللہ ہمارے اکابر کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ اس سلسلہ کا ایک بڑا موجد ہے، اور یہ خفی ذکر بھی کرتے ہیں، جہری بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے عام بزرگوں کو سنا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بڑے وجد میں اور جذب میں اس کو پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کہ یہ پکا ہمارے دل میں جم جائے ضرب لا الہ الا اللہ۔ ان کے دل پہ ایسی اس کی تاثیر ہوتی تھی کہ ان کو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اپنی زندگی سے لا کو ختم کر دیں۔ آپ پریشان ہیں؟ لا نہیں جی۔ خوشحال ہیں؟ الحمدللہ۔
نہیں کہنا. اسی معاملے میں ہاں گناہ کرو گے لا نہیں، شرک کرو گے نہیں، زنا کرو گے نہیں، شراب پیو گے نہیں، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، قرآن پڑھو گے، ذکر کرو گے، داڑھی رکھو گے، ٹوپی رکھو گے، دین کے عبادات میں کبھی لا کہنا چھوڑ دیں. باقی توفیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل برحمتک یا ارحم